صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ انتہائی باجل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان بھائیوں، آج ہمارا عنوان ہے دعوت الی اللہ۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجیے لوگوں کو کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ رب العزت کی طرف، علی بصیرۃ، میں پوری بصیرت پر ہوں، انا ومن اتبعنی، جو شخص میری اتباع کرے گا وہ بھی پوری کی پوری بصیرت پر ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ قرآن پاک میں شاہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، ظاہر کی گئی ہو، نکالی گئی ہو سب کے سب لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جہاں تک اسے بس چلے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر 5 بڑے بڑے حق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کی مدد کی جائے، اس دین کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو تعاون کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک بس چلے انسان لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کی مثل اجر ملے گا۔ جو آدمی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو دوسرا جو آدمی اس کی رہنمائی کی وجہ سے نیکی پر عمل کرتا ہے، فرمایا رہنمائی کرنے والے کو بھی پورا پورا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جو دین پر عمل کرنے والے اور دین پر نہ عمل کرنے والوں کی مثال ایسے ہے، فرمایا جس طرح ایک کشتی ہو، قرآن کے ساتھ کشتی کے اندر وہ لوگ داخل ہوں، کچھ نیچلے والے حصے میں، کچھ اوپر والے حصے میں، اور اب نیچے والے جو حصے ہیں وہ ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ اب وہ سمجھے کہ ہمارے بار بار جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تنگی ہوگی، کیوں نہ ایسا ہو کشتی کے نیچے ہی ہم سراغ کر لیں۔ اب فرمایا اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے جو کشتی کے نیچے سراغ کرنے لگے ہیں، تو فرمایا یہ خود بھی جو نیچے والے ہیں یہ بھی تباہ ہو جائیں گے اور اوپر والے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اگر فرمایا یہ انہیں منع کریں گے تو یہ بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے وہ بھی بچ جائیں گے۔ اس طرح جو دین پر عمل کرنے والے ہیں اگر وہ صرف اپنے دین کو ہی لے کر چلتے رہیں گے، دوسروں کی رہنمائی نہیں کریں گے، پھر جب اللہ رب العزت کی آفت آئے گی، پکڑ آئے گی، پھر یہ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے فرمایا جہاں تک انسان کا پاس چلے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نیکی کی بنیاد ڈالی، افرا اسے دے کر ایک آدمی نے عمل کیا، یہ 1000 لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا یا 10 لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، فرمایا اس آدمی کو اپنا اجر بھی ملے گا اور 1000 یا 10 لوگ جتنے لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ان سب کا اجر اس آدمی کو ملے گا، لیکن ان کے اجروں کے اندر بھی، ان نیکیوں کے اندر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا ایک آدمی ہے جس نے برائی کی بنیاد ڈالی، غلط بات کی بنیاد ڈالی، فرمایا پھر اس نے خود عمل کیا، فرمایا اس آدمی کو اپنی برائی کا گناہ بھی ملے گا۔ فرمایا اس کے دیکھا دیکھی، اس کی دعوت کی وجہ سے جتنے لوگوں نے اس برائی کو کرنا شروع کر دیا، فرمایا ان تمام کے تمام لوگوں کا گناہ بھی اس آدمی کو ملے گا، لیکن باقیوں کے گناہوں کے اندر بھی کمی نہیں کی جائے گی، انہیں بھی پورا پورا اس کا گناہ ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو دعوت ہے یہ ام الحسنات ہے، نیکیوں کی ماں ہے۔ ایک آدمی کو دعوت دی، اس کا رخ سیدھا ہو گیا، وہ نماز پڑھنے والا بن گیا، اس کے بعد وہ کتنے لوگوں کو دعوت دے گا، خود کتنے نیک عمل کرے گا، اپنے بچوں کو کتنے دین کی طرف لے کر آئے گا، وہ جہاں جہاں جو کام کرتا رہے گا تو جس آدمی نے اس کی رہنمائی کی، رہنمائی کرنے والے کو پورا پورا اجر ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا یہ دین ان قریب اجنبی ہو جائے گا، آج کی طرح ہو جائے گا۔ اس دور کے اندر صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ دین اجنبی ہو جائے گا، اور فرمایا خوشخبری ہے، مبارک ہے اجنبی لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اجنبی لوگ کون ہیں؟ فرمایا جس طرح آج کے دور کے اندر جو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہیں انہیں اجنبی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی مخلوق ہے، نئی چیز آ گئی ہے جو دین پر عمل کرنے والے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، میری سنت پر عمل کرنے والے، میری سنت کی دعوت دینے والے، فرمایا وہ اجنبی ہو جائیں گے۔ آج کا دور وہی ہے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ رکھنا۔ تو یہ وہی دور ہے، آج کے اندر دور کے اندر دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم نے
اپنے بچوں کی اور اپنے متعلقین کی فکر نہ کی تو ان قریب چند سالوں کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ الحاد کی طرف چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، نارا آگ سے. وہ کون سی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. فرمایا اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بھی بچوں کو بچاؤ. فرمایا انسان کے اوپر یہ ذمے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس طرح بیوی بچوں کی دینی رہنمائی کرنا، اپنے متعلقین کی جو انسان کے ماتحت ہیں ان کی دینی رہنمائی کرنا، یہ انسان کے فرائض کے اندر داخل ہے. یہ نہیں کہ انسان کہے کوئی بات نہیں، بچوں کی تربیت کی تو ٹھیک کرنا کی تو یہ مستحب کا عمل نہیں، بلکہ یہ فرائض کے درجے کے اندر ہے. ان کی کفالت کرنا جس طرح ضروری ہے، اس طرح ان کی دینی رہنمائی کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور فرمایا اگر انسان کی اولاد نیک ہوتی ہے، انسان دنیا سے چلا جائے، فرمایا اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہ جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا اجر انسان کے نامہ اعمال کے اندر پہنچتا رہے گا. اگر فرمایا اپنے بچوں کی دینی رہنمائی نہ کی، انسان دنیا سے چلا گیا، فرمایا جو گناہ کرے گی، برائی کی طرف جائے گی، فرمایا ان کو اپنا تو گناہ ملے گا، لیکن والد کو، والدہ کو ان کی رہنمائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی پکڑ کے اندر آ جائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے کونے کے اندر بیٹھے رو رہے ہیں. فرمایا عمر کیا ہو گیا؟ فرمایا آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. فرمایا انسان نے اس قبر کے اندر جہاں وحشت ہو، تنہائی ہوگی، فرمایا اس قبر سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر انسان اپنے بچوں کو سوچتا ہے میرے بچے کا مستقبل روشن ہو جائے، فرمایا اس کی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ میرے بچے کی آخرت جو ہے وہ بھی روشن ہو جائے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.